ابھی 2-3 دن کے بعد ہی ہم دوبارہ آپ سب کو بلائیں گے گورنر ہاؤس، اور یہ دکھائیں گے کہ 24,000 اسکوائر فٹ کا ہم نے گورنر ہاؤس میں ایک فلور ڈالا ہے، اور اس پر تقریباً 3,000 لوگوں کی ایئر کنڈیشن مارکی وہ نصب ہو چکی ہے، ایئر کنڈیشنز لگ چکے ہیں، 20 سے زائد واش رومز ہم نے وہاں بنوائے ہیں بچوں کے لیے، ایک کیفیٹیریا بن رہا ہے، پارک بن رہا ہے ان کے لیے جہاں وہ بیٹھ سکیں گے، کلاسز اگر ایک چل رہی ہے تو دوسری کا انتظار کرنے میں۔ تو یہ سارے وہ پریکٹیکل کام ہیں جو ہم نے یہاں کر کے دکھائے ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو راشن کے پیکٹس مل گئے ہیں۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جن میں کوئی گورنمنٹ آف سندھ پاکستان یا گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ نہیں لگا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے یہاں سنا نہیں جاتا، لیکن بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہم نے فیس کیے ہیں، لیکن ہم نے ان کا جواب لڑائی سے نہیں دیا، محبت سے ہی دیا۔ کئی بار ہم نے دیکھا کہ لوگ مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہمیں راشن نہیں ملا، اور پھر دوسرے دن 3 راشن لے کے جاتے ہیں، وہ ویڈیو بھی ریلیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سیاست نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی ایسی توجہ حاصل کرنا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان سازشوں کے سامنے کھڑے ہوں اور ان کو بڑا کریں۔ ہم ہر بات کو اس لیے دبا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور بغیر سیاست کے کرنا ہے۔ ابھی صرف یہ 9 ڈپارٹمنٹس پہ ہی نہیں بات رک رہی، باقی سب کے ساتھ ہماری میٹنگز جاری ہیں۔ یہ مزید ڈپارٹمنٹس بڑھیں گے، مطلب ہر وہ ڈپارٹمنٹ جسے عوام کو جس سے شکایت ہو سکتی ہے وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا، اور اس ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی یہ QR کوڈ کا جو پمفلٹ ہے یا جو بھی سسٹم ہوگا وہ وہاں پر بھی رکھا جائے گا، ایئرپورٹس کے اوپر، پولیس اسٹیشنز میں، ہر جگہ کے اوپر۔ تو یہ آہستہ آہستہ اور اسے ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس کو انسٹال کیا گیا ہے، اس میں کوئی پرابلمس آئیں گی، کوئی مسائل ہوں گے، اس کو بھی بہتر کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی عوام کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا، نہ ہی ہم نے گورنمنٹ سے لیا ہے۔ رضا بھائی نے بھی والنٹیرلی 1 روپیہ اس میں ہم سے نہیں چارج کیا، پچھلے 6 مہینے سے ہی اس پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جیب سے ہی انہوں نے خرچ کیے ہوں گے پیسے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں، وہ ٹیم ہے جو صرف یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں، اور بہت سارے ایسے بھی مسائل ہوں گے جو ہمارے پاس آئیں گے جو ہم نہیں حل کر سکتے، لیکن مختلف ڈپارٹمنٹس پر زور ڈال سکتے ہیں، میرٹ پر ہوگا تو اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ مقصد جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہے کہ لوگوں کو شعور دلانا ہے کہ جو آپ کا حق ہے اسے دلانے میں گورنر ہاؤس آپ کا ضرور ساتھ دے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس ظلم کے خلاف جو ہو رہا ہے ہمیں آواز ضرور اٹھانی ہے، چاہے طریقہ کار کوئی بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کہیں فساد کرنے ہیں، جھگڑے کرنے ہیں، لیکن آواز ضرور اٹھانی ہے، اس ظلم پر خاموش نہیں رہنا، خاموش تماشائی بھی نہیں بننا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہر اس چیز پر پاکستان میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، جو نظام قائم ہے، جو سسٹم قائم ہے، سندھ میں آج بھی چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو لوٹ رہے ہیں، عوام بے حال ہے، لوگ ایک ایک اپلیکیشن کے لیے آ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ان کی باتیں سنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جو بھی چاہے ہماری اس بیل آف ہوپ پر آدھا گھنٹہ ضرور آ کے، جو بزنس مین ہیں، فنکار ہیں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے یہاں کھڑے ہوں اور لوگوں کی مسائل اور ان کی مجبوریاں سنیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس معاشرے میں کھڑے ہیں۔ نہ خوف خدا باقی بچا ہے، نہ کوئی دل ہے۔ پتھر کے زمانہ تو سنا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم پتھر کے دل والے انسان بن چکے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسے سائلین ہیں جن سے آپ خود آ کے، میڈیا والے آ کے پوچھیں، اگر وہ یہاں اپنی کمپلین دے کے جاتا ہے تو ہمارے آفس سے اس کو ٹیلی فون آتا ہے، اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ٹائم لے کے دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس شہر میں جہاں SHO بھی دستیاب نہ ہو ملنے کے لیے، وہاں گورنر بھی گیٹ پر اویلیبل ہے، اور 19 گریڈ، 20 گریڈ اور 17 گریڈ اور 1 سے باقی تک کے گریڈز کے افسران ہر وقت اویلیبل ہیں۔ تو ہم تو سن کر عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل کروانا چاہتے ہیں، اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کی کمپلین بھی کرتے ہیں۔ 4.5 لاکھ انلیگل امیگرنٹس، افغانیز جو مختلف بستیوں میں آ کے یہاں موجود ہیں،
اور ان لیگل ایکٹیویٹیز کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا اور انہیں جانا ہے. آج عزت سے چلے جائیں گے، کل گرفتار ہو کے اور جیلوں میں گزار کے واپس جانا ہوگا، لیکن جانا ہوگا. انف از انف والی بات ہے کہ ہم یہاں پر آج جو کیس پکڑا جاتا ہے، جو کیس ریزالو ہوتا ہے، اس میں اگر 3 لوگ یہاں کے ہوتے ہیں تو ایک افغانی ہوتا ہے، اور جو اس کے پیچھے اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی افغانی پٹھان جو ان لیگل افغانیز ہیں. تو کب تک ہم اپنے معصوم بچے بچیوں بزرگوں اور فیملیز کو گولیوں کا ان کی نشانہ بناتے رہیں گے؟ آج ایک موبائل چھیننے پر گولی مار دی جاتی ہے، جب کیس ریزالو ہوتا ہے پتہ چلتا ہے پیچھے افغانی ہے. اور جہاں تک بات سسٹم کی ہے تو بھائی سسٹم کو بھی ختم تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل. کب تک ہم اپنے لوگوں کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟